السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر، اور آج کا جو ہمارا اسلامیت الیکٹیو میں ٹاپک ہے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے، جس میں مین ٹاپک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کا جو جامع منشور وہاں بیان فرمایا، اسی پر آج ہم ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ اس کوشچن کو لکھنے کا طریقہ اور مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ میں ایک پکچر کے ذریعے یہاں ساتھ مینشن کر دوں گی، تاکہ آپ لوگ آسانی سے اس کو سالو کرنے کا طریقہ بھی دیکھ سکیں۔ اب سب سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ کب فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ 10 ہجری 631 عیسوی کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں فرمایا، کہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب ہر طرف اسلام پھیل چکا تھا اور مکہ بھی فتح ہو چکا تھا۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جو ہے آپ مدینہ میں تھے، تو سورۃ الفتح نازل ہوئی، جس میں آپ کو اشارتاً آگاہ کر دیا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اب اپنا کام مکمل کریں، کیونکہ آپ کا دین مکمل ہو چکا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا اور حج کی قیادت کا بھی اعلان کر دیا کہ اس دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کی قیادت کریں گے، لہٰذا تمام مسلمان اس حج میں شریک ہو جائیں۔ یہاں پر ذوالحلیفہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام لوگوں نے احرام باندھا، اور اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ حج جو ہے تمام مناسک کے ساتھ ادا کیا گیا، جس میں کچھ مشرکانہ رسومات کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا اور مکمل سنت ابراہیمی پر یہ حج ادا کیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے جب 2 رکعت نفل مقام ابراہیم پر ادا کر لیے، تو کوہ صفا پر چڑھ کر آپ نے توحید الہی کا اعلان فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے سعی اور تمام جو مناسک کے حج تھے وہ ادا کیے۔ اس کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا۔ یہ خطبہ آپ کی زندگی کا ایسا خطبہ تھا جسے نہ صرف تاریخی لفظوں میں لکھا گیا، یاد کیا گیا، بلکہ اس کی مثالیں دی گئی۔ توحید، سب سے پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، کوئی اس کا ساجھی نہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، تنہا اسی کی ذات نے باطل کی ساری مجتمع قوتوں کو زیر کیا۔ لوگوں میری بات سنو، میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح کسی مجلے میں یکجا ہو سکیں گے، اور غالباً اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں گا۔ یہ تمام سن کر صحابہ پر بھی سکتہ طاری ہوا، کیونکہ حضرت بکر صدیق سمجھ چکے تھے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان میں زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے۔ مساوات، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر لوگوں کو مساوات کا حکم دیا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم لوگ الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرام والا وہی ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر۔ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ انسان سارے آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اعلیٰ باقی رہیں گی۔ خود احتسابی کا حکم فرمایا۔ اس خطبے کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں میں دنیا کا بوجھ اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے۔ اگر ایسا ہوا تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارا کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ عفو درگزر کا حکم فرمایا۔ دیکھو، دور جہالت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم ہے۔ پہلا انتقام جس میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیعہ بن الحارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون، جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا۔ اب میں اسے معاف کرتا ہوں، اور دور جہالت کا سود اب کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں تحفظ و جان و مال کا بھی حکم دیا، حقوق زوجین پر بھی ایک ڈیٹیل گفتگو فرمائی، عورتوں کے حقوق کے متعلق بھی بتایا، وراثت کے احکامات بتائے۔ نسب، بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر پیدا ہو، جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے، حساب و کتاب اللہ کے ہاں ہوگا۔ یعنی دنیا میں اگر کسی کو سزا نہ ملی تو اسے آخرت میں ضرور ملے گی۔
نسب سے وفاداری، جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے مقابلے میں کسی کو اپنا آقا بنا لے گا تو اس پر اللہ کی لعنت۔ احسان و دیانتداری، قرض واجب الادا ہے، عرایتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے، تحفے کا بدلے تحفہ دیا جائے، اور جو شخص جس کا ضامن ہو وہ تاوان ادا کرے۔ باہمی حقوق، خبردار اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا، نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ ہی بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور اس کی خوشی دے دے، لہٰذا اپنے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اخوت اسلامی کا حکم دیا، لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ غلاموں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ ہاں، غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ امانت کی ادائیگی کا حکم دیا، دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس ہی میں کشت و خون کرنے لگو۔ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ اعتدال اور میانہ روی، لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہوگی، میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس پر قائم رہو تو گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اس بات کی کوئی توقع نہیں رہی کہ اس شہر میں اب اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور اس پر وہ راضی رہے، اس لیے تم اس سے اپنا دین و ایمان کی حفاظت کرنا۔ ارکان اسلام سے متعلق آپ نے فرمایا، دیکھو اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ کو خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو اور اپنے حکام کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حدود اللہ کے احترام کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے حدود مقرر کی ہیں، جس میں لڑنا بھی ہے، جنگ کے حوالے سے بھی ہے، اور ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم جبکہ رجب کا مہینہ، ان میں لڑائیوں سے منع کیا گیا، ان کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ فریضہ تبلیغ، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں کو بتا دیں جو یہاں نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو، کبھی سننے والا پہنچانے والے سے زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ شہادت حق، تم سے میرے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے امانت دین پہنچا دی اور آپ نے حق رسالت ادا فرما دیا اور ہماری خیر خواہی فرمائی۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر لوگوں کو جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ یہ تمام جس کے اندر مکمل 20 پوائنٹس جو ہے مینشن کیے گئے ہیں، اگر آپ یہ 20 پوائنٹس کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں اور ان کے حوالے سے جو ڈیٹیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں، اس کے ایک مکمل اسائنمنٹ بنا کے اپنے پاس رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو مکمل اس سوال کے نمبر دیے جائیں گے۔ آئی ہوپ کہ سب کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔